السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرونیکلز اور میں ہوں مہنور راحت۔ امریکی انخلاء کے بعد افغانستان میں دہشت گردوں کے زیر استعمال 7 ارب ڈالرز کے جوڑے گئے اسلحے کے ثبوت سامنے آئے ہیں۔ اس پر بات کریں گے، ساتھ ہی ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ افغان طالبان ایک جانب تو ٹریڈ رسائی یعنی اکنامک کوریڈورز اور علاقائی رابطوں کی بات کرتا ہے، تو دوسرے جانب اب پورا خطہ باخبر ہے کہ افغان طالبان نہ صرف ٹی ٹی پی کو پناہ دیتے ہیں بلکہ پراپرلی سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ تو ایسے انکریزنگ آئسولیشن کے صورتحال میں افغان طالبان نے اب بھارت کے ساتھ تجارت پر بات چیت کرنا شروع کر دی، اور ادھر پشاور میں قبائلی مشران کا جرگہ بھی ہوا کہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات ہونی چاہیے، تجارت کی جو ڈیورنٹ لائن ہے وہ بحال ہونی چاہیے۔ تو ان تمام بیٹس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں عقیل یوسفزئی۔ بہت شکریہ سر۔ افغان طالبان نے فتنۃ الخوارج کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے جو ہتھیار دیے ہیں، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ۔ میرے خیال میں یہ تو پاکستان کے پاس بہت پہلے سے شواہد اور ثبوت موجود تھے کہ افغان طالبان کو نہ صرف یہ کہ پاکستانی طالبان کو کالعدم ٹی ٹی پی فتنۃ الخوارج ہم جس کو کہتے ہیں کہ افغان طالبان سپورٹ کرتے ہیں، بلکہ ان میں اسلحہ بھی تقسیم کیا گیا ہے۔ جس طرح آپ نے تمہید میں انٹروڈکشن میں بتایا بھی کہ 7 ارب 7.3 بلین ڈالر کا جو ہے نا وہ اسلحہ امریکہ چھوڑ گیا تھا وہاں پر۔ جب اگست میں 15 اور 19 اگست کے درمیان جب یہ لوگ قابض ہو گئے کابل کے اندر، پورے افغانستان کے اندر، تو وہاں پر ان لوگوں نے جو ان کی اتحادی گروپ تھے جنہوں نے امریکہ اور نیٹو کے خلاف افغان طالبان کے ساتھ مل کر جنگ لڑی تھی، ان میں اسلحہ تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ دوسری خطرناک بات اس میں یہ ہے کہ بعض جو گینگز ہیں، جو مختلف مافیاز ہیں، ان کو بیچا گیا 2 ارب ڈالر سے زیادہ کا اسلحہ۔ اب اس اسلحے سے کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو 2 مین سٹیک ہولڈر ہیں جن کو انہوں نے ایک پالیسی میٹر کے طور پر یہ امریکی اسلحہ یا نیٹو کا اسلحہ، جس میں مختلف ممالک کے اسلحہ شامل ہیں، فرانس کا اسلحہ شامل ہے، اس میں انگلینڈ کا ہے، اس میں اسکاٹ لینڈ کا ہے، اس میں آسٹریلیا کا ہے، اس لیے کہ نیٹو ہی تمام، اس میں ٹرکش ویپنز ہیں۔ تو ایک تو بی ایل اے کو اسلحہ دیا گیا پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، اور ایک کالعدم ٹی ٹی پی کو، اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ جب بلوچستان کے اندر بی ایل اے نے اور ٹی ٹی پی نے بیک حملے شروع کر دیے، جس میں کافی حد تک کمی آ گئی ہے رواں مہینے، تو دوسری جانب خیبر پختونخوا میں جو فتنۃ الخوارج کے مختلف گروپ تھے ان میں بھی یہ اسلحہ تقسیم کیا گیا۔ اور اس کے مقابلے میں پھر ہم نے دیکھا بھی ہے کہ ہماری پولیس کے ساتھ، سی ٹی ڈی کے پاس، ایون فوج کے ساتھ کلاشن کوپ ہوتی ہے یا اس سے ایک اپ گریڈ ایک اسلحہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو کیجولٹی ریٹ ہے، ڈیتھ کیجولٹی ریٹ جو بڑی ہے اس تمام تر عرصے میں، خاص کر گزشتہ 2-3 برسوں کے دوران، اس میں اس جدید اسلحے کا استعمال یا اس کی موجودگی بھی ایک بنیادی فیکٹر رہا ہے۔ تو یہ ایک بار پھر پشاور کے اندر یہ ایک اہتمام کیا گیا کہ میڈیا کے جو معتبر لوگ ہیں ان کو بتایا گیا اور ان کو دکھایا گیا وہ اسلحہ کہ کس طریقے سے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے مختلف آپریشنز کے دوران ان سے اسلحہ چھینا ہے۔ اور جب آپ میڈیا کے سامنے جب یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ فلاں برانڈ کا اسلحہ ہے، اس کا لیول یہ ہے، اس کی قیمت یہ ہے، اس کی ویلیو یہ ہے، تو ظاہر اس کے بعد تو شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ مگر اب بھی بہت سے لوگ اس طرح موجود ہے خیبر پختونخوا کے اندر، خاص کر ایک مخصوص پارٹی جس کی حکومت بھی ہے، کہ وہ افغان طالبان اور کالعدم ٹی ٹی پی کی اس قسم کی انٹرنیشنل لنکس کی یا انویسٹمنٹ کی یا لابنگ کی وہ مذمت بھی نہیں کرتے، مخالفت بھی نہیں کرتے۔ تو میڈیا کو بتایا گیا، دکھایا گیا کہ امریکی اسلحہ اس نوعیت کا ہماری اس والی ریجن میں امن کو تباہ کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ سر، ایک جانب افغان طالبان تو خود ہی کہتے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ ملوث نہیں ہیں، تو دوسرے جانب انہوں نے یہ اسلحہ بھی دیا ہے اور ساتھ ہی ان کے خلاف ابھی کارروائی بھی نہیں کی، جو کہ پورا خطہ بھی باخبر ہے۔ تو اس پورے سچویشن میں افغان کے جو وزیر تجارت ہیں انہوں نے بھارت کا دورہ کیا، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ ایک پریکسس کا ایک نیا ایک فینامنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر ایک جانب وہ یہ بات مانتے نہیں ہے
قطر میں ایک مذاکراتی سیشن ہوا, اس کے بعد 2 سیشن استنبول میں ہوئے, ترکی میں. ابھی گزشتہ 1 ہفتے سے 10 دنوں سے ایران بھی کوشش کر رہا ہے, مگر پاکستان نے بٹوین دا لائن یہ شرط عائد کی ہے کہ ان والے مذاکراتی پروسیس میں جو ہماری شرط تھی کہ کل ہم TTP وغیرہ کو کراس بارڈر ٹیررزم کے لیے استعمال کرنے سے روکا جائے, اگر اس پر افغان حکومت بات نہیں کرتی, وہ مانتی نہیں, تسلیم نہیں کرتی, تو مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر ہم ایک اور ڈس انگیجمنٹ کی پالیسی دیکھ رہے پاکستان کی جانب سے. مثال کے طور پر اب جو اطلاعات آ رہی ہے, جو پالیسی میکرز ہیں یا افغان پالیسی کو جو لوگ چلاتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مزید افغانستان کے ساتھ نہ اچھے تعلقات رکھنے ہیں نہ برے تعلقات رکھنے ہیں. اس لیے کہ پاکستان کے لیے انٹرنیشنل کریڈور جو ہے نا وہ کھل رہے ہیں. پاکستان غزہ میں یا فلسطین میں ایک اہم کردار ادا کرنے جا رہے ہیں. پاکستان سینٹرل ایشیا کے ساتھ ایک انگیجمنٹ کی مختلف پروجیکٹس میں لگا ہوا ہے. پاکستان چین کے بعد روس کے ساتھ بہت اہم معاملات میں سفارتی اور معاشی ڈیولپمنٹ یا پروگریس میں مصروف ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے اب اتنی دلچسپی نہیں رہی, اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ جب ہم توقع کر رہے تھے کہ پاکستان ایک بار پھر سٹرائکس وغیرہ کرے گا افغانستان کے اندر, پاکستان نے ابھی تک اس سے گریز کیا ہے. اور اس مشورے میں چائنا کا مشورہ بھی شامل ہے, یا اس فیصلے میں کہ چائنا کے ذہن میں یہ ہے کہ انڈیا جو تیاریاں کر رہا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کو افغانستان کے معاملے میں تھوڑا سا خود کو خاموش رکھنا پڑے گا. اور میرے خیال میں پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی جو رویہ جاری ہے اس کے بعد تو ان کی ویلیو اتنی رہی بھی نہیں ہے. اس لیے کہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے ایک نئی صف بندی کی ہے, خاص کر قبائلی اضلاع میں اور جنوبی اضلاع میں. تو جنگ جاری ہے, مگر جنگ کی شدت میں اس کے باوجود کمی واقع ہو گئی ہے. جب ہم ڈیٹا دیکھتے ہیں رواں مہینے کا کہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز کا پلہ باری رہا ہے, اور دہشت گردوں کی جو سرگرمیاں ہیں یا ان کے اموات کی یا نقصان کی جو شرح ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ افغانستان نے جو بھارت کے ساتھ تجارت پر بات چیت کرنا شروع کر دیا, آج پریس کانفرنس بھی ہوا, انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا کہ ہاں ہم کرنا چاہتے ہیں, معاہدہ ہوا, تو کیا کہیں گے, کیا افغانستان ان کے ساتھ جو جن راستوں پر تجارت کرنا چاہتا ہے ان کے لیے آسانی ہوگی؟ نہیں, یہ قابل عمل منصوبہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی حامد کرزئی صاحب کے دور میں, دوسرے ٹینیور میں, اور اشرف غنی صاحب کے ٹینیور میں یہ کوشش کی گئی تھی کہ حالانکہ اس وقت افغانستان بہت اسٹیبلش تھا, انٹرنیشنل مینڈیٹ اس کو حاصل تھا, اس وقت انڈیا کے ساتھ یا سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ تجارتی سرگرمیاں بڑھانے کے مختلف آپشن پر کوششیں کی گئی تھی. وہ بہت مہنگا پڑتا ہے. بالکل. اگر انڈیا اور افغانستان کی سرحدیں ساتھ ہوتی, مطلب یہ دونوں پڑوسی ہوتے, تو پھر شاید کہ بہت پیش رفت ہو جاتی. مگر انڈیا تو افغانستان کے ساتھ جو افغان ٹریڈ کر رہے وہ تو واگا بارڈر کے تھرو کر رہے ہیں. پاکستان نے وہ فیسلٹی چھین لی ہے. پاکستان نے اس پالیسی کو عملاً ختم کر دیا ہے جو افغان ٹریڈ کا 60s سے ایک معاہدہ چلا رہا ہے یا ایک طریقہ چلا رہا ہے. اب آپ سمندر کے اس پر تھرو کریں گے بڑے پیمانے پر تجارت, تو افغانستان کے پاس سمندر نہیں ہے. سینٹرل ایشین اسٹیٹ کے ذریعے آپ جائیں گے تو بہت مہنگی پڑتی ہے. اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں جو ان کی اپنی مصنوعات ہے یا غلہ ہے یا باقی اشیاء خوردنوش جس کو ہم کہتے ہیں کہ افغانستان کا زیادہ انحصار پاکستان پر, پشاور اور کوئٹہ پر ہے, تو وہ تو آلریڈی وہاں پر اپنے مسائل ہے سینٹرل ایشین اسٹیٹ کے پاس, اور ان لوگوں کا افغانستان کے ساتھ جو ہے نا اس والے معاملے پر دہشت گردی وغیرہ پر تعلقات بھی نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ پاکستان کو کمزور دکھانے کے لیے یا پاکستان پر پریشر یا ٹیکٹس بڑھانے کے لیے یہ ایک ہتھ کنڈے کے طور پر یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں. اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. جتنا بھی یہ لوگ بھارت کے قریب ہوں گے پاکستان سے دور ہوں گے, یہ کامن سینس کی بات ہے. اور جتنا بھی یہ لوگ پاکستان سے دور ہوں گے, افغانیوں کے, عام لوگوں کی اور افغان حکومت کی مشکلات میں معاشی طور پر, سیاسی طور پر, سفارتی سطح پر اضافہ ہوگا. سر, آپ نے ان کی مشکلات کی بات کی. اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو آج قبائلی مشران کا جرگہ ہوا جس میں تاجر بھی موجود تھے. انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کی جائے تاکہ ڈیورنٹ لائن بحال ہو سکے. تو اس پر کیا کہیں گے اگر تجارت پر بات ہوئی؟ اس پر کیا بات کی جا سکتی ہے؟ افغان طالبان کے ساتھ جرگہ مار کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے گزشتہ مہینے 3 مذاکراتی سیشن کیے ہیں. مذاکرات کا ان کا کیا مطلب ہے؟ مذاکرات کا ان کا مطلب یہ ہے کہ افغان طالبان کو ایک لیوریج دیا جائے, ان کی شرائط کو, چند شرائط کو مانا جائے,
اور ان شرائط میں جب TTP کی بات آئے گی تو ہماری شرط مانتے ہیں, باقی چیزیں تو ضمنی ہے نا. ہمارا اور افغانستان کا مسئلہ اس وقت اس والے ایشو پر اٹکا ہوا ہے, الجھا ہوا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کراس بارڈر ٹیررزم کا راستہ روک لے, وہ لوگ مانتے نہیں ہیں. تو یہ قبائلی مشاران یا صوبائی حکومت یا PTI ان کا مطلب مہنور انڈائریکٹ یہ ہے کہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کر کے جرگے کے طور پر استعمال کیا جائے. تو اس طرح نہیں ہونے والا. بہت سے جرگے ہوئے ہیں, دیکھیں جو ایک ریاستی جرگوں کا سلسلہ چل نکلا تھا جنرل فیض حمید کے دور میں, محمود خان صاحب کے دور میں, عمران خان صاحب کے دور میں, اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں نا. تو پاکستان کے پاس جتنی بھی دستیاب آپشنز تھے مذاکرات یا مفاہمت یا بات چیت کے, وہ تمام راستے تو ختم ہو گئے ہیں. وہ مانتے نہیں ہیں کہ ہماری سرزمین جو ہے نا پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, اور پاکستان اور ہمارے تعلقات اس لیول تک چلے گئے ہیں کہ 0 ٹالرنس کی پالیسی ہے پاکستان کی. تو میرے خیال میں اس قسم کے جگڑوں کا سلسلہ جو ہے نا, خدا کے لیے یہ ہم پر رحم کر کے یہ سلسلہ ختم کرے. صوبائی حکومت کہ اگر سفارشات ہے جو کہ ایک نام و نہاد امن جرگہ کے ذریعے جو ہے نا سامنے آئی تھی, جو کہ ایک طرفہ تھی, اس پر ہم نے گفتگو بھی کی تھی, وہ فیڈرل گورنمنٹ کو فارورڈ کرے. اگر وہ پھر ان سے کوئی مشورہ کر دینا چاہ رہے ہیں جو حکام ہے متعلقہ تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ خیبر پختونخوا کی حکومت یا عوام کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. فیڈرل سبجیکٹ ہے, بہت کمپلیکس ہے, اس پر بہت سے لوگ سمجھتے بھی نہیں. یہ بتائیں سر کہ بنو میں اٹیکس ہوئے ہیں, کیا صورتحال ہے؟ یہ تو جرگ والوں سے پوچھنا چاہیے تھا نا, میڈیا کے لوگ اگر ادھر گئے تھے کہ بھائی آپ لوگ جب یہ بات کرتے ہو کہ مذاکرات ہونے چاہیے, تو مذاکرات تو ہم کر چکے ہیں, وہ تو ناکام ہوتے رہے. تو ان اٹیکس کو نہیں دیکھتے, یہ بتانے والی بات ہے نا. پھر یہ ہے کہ 3 جو ہے نا اس 2 ہفتوں کے دوران 3 بار یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے. ایک اور پالیسی ہے, وہ یہ ہے کہ تیسری بار اس مہینے میں پبلک کو نشانہ بنایا گیا, وانا کیرٹ کالت کو نشانہ بنایا گیا. شکر ہے کہ وہاں پر بچت ہو گئی. مطلب فورس نے اگر رسپانس نہیں دیا ہوتا تو بہت بڑی واقعہ ہونا تھا. پھر اسلام آباد میں کیا گیا, وہ بھی پبلک ڈومین میں ایریا پر کیا گیا. یہ بنو میں آپ نے 5-6 لوگ جو ہے نا 10 درجن لوگ ان کو شہید کر دیا, اس لیے کہ وہ ریاست کی حمایت کر رہے تھے اور آپ کی مخالفت کر رہے تھے, بلکہ اپنی حمایت کر رہے تھے. ریاست تو آلریڈی ایکٹیویٹ ہے. تو جو لوگ مذاکرات کی بات کرتے ہیں, جو مفاہمت کی بات کرتے ہیں, ان کو کم از کم ان شہداء کے بارے میں سوچنا چاہیے. یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, یہ کسی اور ملک سے تو نہیں ہے. تو اس لیے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کل کر دہشت گردی کی مذمت اگر کرتے ہیں تو کریں, ورنہ ریاستی پالیسیوں اور ریاستی اقدامات کی مخالفت کم از کم مت کیا کریں. سر صوبائی حکومت کی بات آپ نے کی, اگر ان کی بات کی جائے تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ TTP کے ساتھ مطلب ملوث ہے, ان کی جو بات مان رہے ہیں, یا مذاکرات کی بات اس لیے یہ لوگ کر رہے ہیں, آپریشنس کے خلاف بھی ہیں, اور جو ایکشن اینڈ ایڈ آف سول پاور کی جو انہوں نے CTD کو یا پولیس کو حوالے کرتے ہیں, تو کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں پروونشل گورنمنٹ ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی ناکامی کی. اگرچہ اس کا ہم ناکامی نہیں کر سکتے, مگر یہ ایک رکاوٹ بنی ہوئی ہے. جس آرڈیننس یا آرڈر کی جانب آپ نے اشارہ کیا, وہ بھی ایک مذاق ہے. بالکل آپ CTD یا خیبر پختونخوا پولیس جرائم پیشہ گروپوں کے خلاف کارروائیاں کر سکتی ہیں, مگر یہ فل پلیج وار ہے, یہ انتہائی خطرناک قسم کی گوریلا جنگ ہے. اس میں انٹرنیشنل پلیئرز اس میں شامل ہیں, تو وہ تو پولیس کی کیپیسٹی کی بات ہی نہیں ہے. فوج کے بغیر تو اگر یہ فوج نہیں ہوتی یا فوج نے ان کی مخالفت کے باوجود ایک کلیئر سٹانس نہیں لیا ہوتا, تو آپ کے قبائلی علاقہ جات اور جنوبی اضلاع پر تو یہ لوگ ماضی میں قبضہ کرتے رہے نا. بالکل ٹھیک ہے. اس قسم کی صورتحال پیدا ہو جاتی. فوج ہی کی حکمت عملی کی وجہ سے, فورسز کی پالیسی کی وجہ سے ملاکنڈ ڈویژن کو بچایا گیا, حالانکہ وہاں پر یہ لوگ آئے ہوئے تھے, وہاں پر اب بھی موجود ہیں. تو اس قسم کی صورتحال میں ہم بجا طور پر ایک بار پھر کہہ سکتے ہیں کہ یہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت اور PTI اور TTP اور افغان حکومت یہ ایک پیج پر ہے پاکستانی ریاست کی مخالفت میں, اور اس کا نوٹس لینا چاہیے. بہت شکریہ سر اپنے قیمتی انسائٹس دینے کے لیے. ویورز اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیں. آج کے لیے ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.